فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم، مفسر ہیں مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ ہے سورہ طٰہٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا۔ تفسیر آیت۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منزلت اور عند اللہ ان کا رتبہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی ذات کے لیے ان کو چنا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توحید کی سب سے مشکل ترین تحریک کو وقت کے سب سے قوی ترین طاغوت کے مقابلے میں چلانا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى۔ لہٰذا آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ تفسیر آیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے اپنے معجزاتی اسلحہ سے مسلح کرنے کے بعد فرمایا، میرے ان معجزات کو فرعون کے پاس لے جاؤ۔ ذکر خدا کی طاقت سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ اگرچہ معجزات موسیٰ عظیم تھے، تاہم اس کی پشت پر ذکر خدا اور اس سے زیادہ عظیم طاقت ہے۔ اگرچہ فرعون سرکش ہو گیا ہے، تاہم گفتگو میں پھر بھی نرمی ہو، کیونکہ انداز کلام میں اگر شیرنی نہیں ہے تو مضمون کلام خواہ کتنا ہی منطقی اور معقول کیوں نہ ہو، کلام مؤثر واقع نہیں ہوتا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فرعون سرکش ہو گیا ہے، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، یعنی وہ اگرچہ سرکش ہو گیا ہے مگر اسے سرکش کہہ کر خطاب نہیں کرنا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دشمن کے مقابلے کے وقت ذکر خدا سب سے بڑی طاقت ہے۔ نمبر 2، انداز کلام خود کلام سے زیادہ مؤثر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھی وسائل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا۔ فرمایا، آپ دونوں خوف نہ کریں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کی بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تفسیر آیات۔ میں خوف ذاتی اور جانی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ دیں گے اور ہماری نشانیوں یعنی معجزات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بلکہ یہاں خوف دعوت کی کامیابی اور پیش رفت کے بارے میں ہے کہ کہیں دعوت کی راہ میں فرعون کی زیادتی اور سرکشی حائل نہ ہو جائے۔
خوف نہ کر، جس ذات نے اس دعوت کا حکم دیا ہے وہ تم دونوں سے غائب نہیں ہے، تم دونوں کے ساتھ ہوں، میری حمایت اور نصرت تم دونوں کے ساتھ ہے۔ جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو سنتا ہوں اور جو قدم اٹھایا جاتا ہے اسے دیکھتا ہوں۔ یہ ہے میت کی تفصیل و تاکید اور مزید وضاحت۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اپنی مشکلات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ نمبر 3، جو اپنے آقا کے لیے خود آقا کے سامنے کام کر رہا ہو اسے لطف آتا ہے۔ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان پر سختیاں نہ کر، بلا شبہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے لیے معین ہے جو تکذیب کرے اور منہ موڑ لے۔ تفسیر آیات۔ حمایت اور نصرت کی یقین دہانی کے بعد فرعون کے پاس جانے کا دوبارہ حکم ہوا۔ یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر پہنچنے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملنے کے بعد ملا ہوگا۔ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام شریک رسالت تھے۔ فرعون بنی اسرائیل سے بیگار میں کام لیتا تھا اور مصری معاشرے میں بنی اسرائیل نسلی تعصب کا شکار رہتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کو اس ذلت آمیز زندگی سے نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری بن گئی۔ اپنی صداقت پر دلیل و موضوع لے کر آیا ہوں۔ تمام ادیان کی دعوت کا آخری نتیجہ امن و سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، لوگوں کو اس دنیا میں عزت کی زندگی دینا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، دنیا اور آخرت کا امن و سلامتی انبیاء علیہ السلام کی ہدایت پر چلنے میں ہے۔ نمبر 3، آپ اگر کسی پر سلام کرنا نہیں چاہتے تو یہ جملہ استعمال کریں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے ان خطوط میں یہی لکھتے تھے جہاں وہ مخاطب کو سلام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ تفسیر آیات۔ مصر میں فرعون کو سورج کا دیوتا کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح سورج ان کا سب سے بڑا معبود تھا، خود فرعون بھی معبود کا درجہ رکھتا تھا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق فرعون کی پرستش عین سورج کی پرستش سمجھی جاتی تھی۔ فرعون کا سوال تم دونوں کا رب کون ہے بتاتا ہے کہ موسیٰ اور فرعون میں بنیادی اختلاف رب پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کرتے ہیں فرعون اس رب کو نہیں جانتا، چنانچہ دوسری جگہ ذکر ہے کہ فرعون نے اس جگہ کہا، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23، اور رب العالمین کیا ہے؟ چونکہ فرعون کی ثقافت میں یہ لفظ ایک اجنبی سا لفظ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں رب کی جامع تعریف ہے، اور فرعون کے مزاحم کی رد میں فرعون اور دیگر بت پرستوں کا زوم ہے۔ یہ ہے کہ خالق بے شک اللہ ہے، لیکن خلقت کے بعد موجودات کے امور کی تدبیر دیگر ارباب کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے
جس نے جہاں ہر شے کو اس کی خلقت عنایت کی وہاں اس کی بقا اور ارتقاء کے لیے ہدایت بھی عنایت فرمائی ہے، یعنی خلق اور تدبیر دونوں جس کے اختیار میں ہے وہ میرا رب ہے۔ دوسرے لفظوں میں میرا رب وہ ہے جس نے پہلے ہر شے کو خلق کیا، اس کے بعد اسے طریقہ زیست بھی بتایا، لوازم حیات کی سوجھ دی، دوست اور دشمن کی پہچان دی۔ میرا رب صرف تخلیق کر کے اسے کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، بلکہ تخلیق کرتا ہے، پھر اس مخلوق کو زندگی کا سلیقہ بھی خود دیتا ہے۔ جن باتوں پر ان موجودات کی بقا اور ارتقاء موقوف ہے، ان کی سوجھ بھی ان میں ودیت فرماتا ہے۔ جو سوجھ بوجھ خلقت کے ہمراہ ودیت ہوتی ہے وہ تکوینی اور فطری ہدایت ہے۔ جو خلقت کی تکمیل کے بعد ہدایت ملتی ہے وہ تشعیری ہے۔ اگر اس موجودات میں خدا داد سلیقہ زندگی نہ ہوتا تو کوئی اپنی زندگی کے لوازمات سے آشنا نہ ہوتا، نہ اپنی غذا کی پہچان ہوتی، نہ دوست و دشمن کی شناخت، نہ ماں میں ممتا کی شناخت ہوتی، نہ بچے کو ماں کی چھاتی سے انس ہوتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ نے تمام موجودات میں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کا سلیقہ ودیت فرمایا ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون بولا پھر گزشتہ نسلوں کا کیا بنا؟ تفسیر آیت۔ فرعون نے کہا اگر رب کی یہی تعریف ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ سب گمراہ تھے؟ ان کے پاس کوئی عقل و فہم نہیں تھی کہ انہوں نے نسلاً بعد نسل رب کے بارے میں وہی تصور اختیار کیے رکھا جو آج ہم رکھتے ہیں؟ اگر وہ گمراہ تھے تو تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس حال میں ہیں؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تفسیر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا ان کے اعمال کا پورا دفتر میرے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے جہاں بھول چوک کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جواب نرم گفتگو کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، ورنہ اس سوال کا جواب یہ تھا کہ تمہارے آباء و اجداد جہنم کی ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمانوں نے اس سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگائے، تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، صاحبان علم کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تفسیر آیات۔ عالم تخلیق و تدبیر میں ربوبیت کی جو تعریف کی گئی ہے اس کی تفصیل ہے۔ اس میں ایک اہم نقطے کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ کائنات کی تدبیر اس کی تخلیق سے جدا نہیں ہو سکتی، بلکہ تدبیر کا مسئلہ تخلیق سے مربوط اور منسلک ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے زمین بنائی اور کسی اور نے آ کر اس کو گہوارہ بنا دیا تاکہ یہاں زندگی پنپ سکے۔ چنانچہ زمین اللہ کی طرف سے ودیت شدہ ہدایت پر عمل پیرا ہے اور زندگی کے لیے نامساعد فضا میں ایک مہمان نواز سیارہ ہے۔ صرف مہمان نواز ہی نہیں بلکہ یہ زمین انسانی ارتقاء کے لیے ایسی ہے جیسے بچے کے لیے گہوارہ، جس میں ایک ناتواں بچے کے لیے زندگی کے تمام وسائل فراہم ہیں۔ اگر یہ راستے نہ ہوتے تو سر بفلک پہاڑوں سے بہنے والے پانی سے میدانوں کی آباد کاری ممکن نہ ہوتی، اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر بسنے والے باہم مربوط نہ ہوتے۔
اسی ہدایت تکوینی کے تحت سمندروں کے بخارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، یہ بادل پانی لے کر دور دراز علاقوں میں پانی برساتے ہیں۔ اسی ہدایت تکوینی کے تحت زمین اپنا سینہ چاک کرتی ہے اور یہاں بسنے والوں کی ضرورت کی تمام اشیاء اگاتی ہے، یہاں بسنے والوں کی ضرورت کی تمام اشیاء اگاتی ہے، جس انسان کے لیے غذا اور جانوروں کے لیے چارہ فراہم ہوتا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی بقا اور ارتقاء کے لیے چیزیں خالق نے فطرت میں ودیعت فرمائی ہے، لہٰذا اس کائنات کا مدبر وہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ہمارا رب وہ ہے جس نے تخلیق کے ساتھ سامان زیست فراہم کیا۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تفسیر آیات: ہر انسان کو 3 حالتوں سے گزرنا ہے: زمین کے شکم سے بیرون آنا، پھر زمین کے شکم میں واپس جانا، اور پھر ایک مرتبہ اور زمین کے شکم سے بیرون آنا۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، اے بہترین خلق خدا کے چچا زاد بھائی، پہلے سجدے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعویل یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نے ہم کو زمین سے خلق فرمایا، اور سجدے سے سر اٹھانے کی تعویل یہ ہے کہ اے اللہ، تو نے زمین سے ہمیں نکالا، اور دوسرے سجدے کی تعویل یہ ہے کہ تو ہمیں دوبارہ زمین میں واپس کرے گا۔ پھر سجدے سے سر اٹھانے کی تعویل یہ ہے کہ تو ایک مرتبہ پھر ہم کو زمین سے نکالے گا۔ اور یہ ہے الفقی کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 314 پر، اور باب ہے وصف صلوات۔ یہ روایت۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ اور بتحقیق ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دے دیں، سو اس نے پھر بھی تکذیب کی اور انکار کیا۔ تفسیر آیت: ان معجزات سے مراد عصا اور ید بیضا اور دیگر معجزات ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے بعد دکھائے گئے۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے ہمارے پاس آئے ہو؟ تفسیر آیت: حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود مصر کی سرزمین سے نکلنا چاہتے تھے اور اپنی قوم کو بھی یہاں سے نکال کر لے جانے کا مطلب کر رہے تھے، تو پھر فرعون کو یہ خطرہ کیسے لاحق ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر کی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر اور نمائندہ سمجھتا تھا، جسے اس کے زوم میں حکومت کرنے کا حق حاصل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو فرعون کی حکومت غیر قانونی ہو جاتی تھی، اس لیے اس نے کہا یہ اپنے جادو سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ جادو کے ذریعے کوئی کسی ملک کو فتح نہیں کر سکتا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہٰذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو۔ تفسیر آیت: کوئی ایسی جگہ مقرر کرو جو آبادی کے وسط میں واقع ہو، جہاں حاضر ہونا سب کے لیے آسان ہو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے، اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ تفسیر آیت: وقت و دن کے تعین کی پیشکش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو رہی ہے۔ قومی تہوار کا دن جس میں پوری قوم اپنی زیب و زینت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، اور جشن کے دن وقت کا بھی تعین کر دیا۔
کہ صبح کا ہو، یعنی جب دن چڑھ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن اور وقت ایسا منتخب فرمایا جس میں پوری قوم حاضر ہو۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى پس فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریوں کو یکجا کیا، پھر مقابلے میں آ گیا۔ تفسیر آیت: جس مجلس میں یہ بات طے ہو گئی، اس سے فرعون واپس اپنے محل میں آ گیا۔ پورے ملک میں آدمی پھیلا دیے کہ جادوگروں کو لے آئیں اور جادو کا ایسا عظیم مظاہرہ ہو کہ موسیٰ کے اژدہے کا رعب دب جائے، لوگوں کے اذہان سے نکل جائے۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتنوا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، وگرنہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ تفسیر آیت: جب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، اللہ پر بہتان مت باندھو، اللہ کے معجزے کو جادو مت کہو، اللہ کی دعوت کی غلط تشریح نہ کرو، اور یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو کائنات کا مدبر نہ بناؤ۔ اس افترا اور بہتان کا نتیجہ تمہاری ہلاکت ہوگی اور تمہاری ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ تفسیر آیت: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واز یا ان کی للکار کے نتیجے میں فرعونیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ جھگڑا ساحروں اور فرعون کے درباریوں میں رونما ہوا ہو۔ ممکن ہے ساحروں کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، تاہم انہوں نے اپنے مشوروں کو خفیہ رکھا تاکہ ان کا داخلی خلفشار فاش نہ ہو اور بددلی نہ پھیل جائے۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہاری اس سرزمین سے نکال کر باہر کریں اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں۔ لہٰذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ تفسیر آیات: آخر میں یہ طے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا اعلان کیا جائے، اور اس اعلان میں چند نکات اٹھائے جائیں۔ نمبر 1، یہ دونوں کوئی پیغمبر نہیں ہیں، یہ صرف جادوگر ہیں، ان کی جادوگری میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ دونوں ہماری حکومت کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہمیں اس سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، یہ دونوں ہماری مثالی تہذیب، تمدن اور ثقافت کی تباہی اور اس کی جگہ اپنے نظریات کا غلبہ چاہتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی ساری تدبیر یکجا کرو، اپنی پوری طاقت استعمال میں لے آؤ۔ نمبر 5، پوری قوم یک صف ہو کر مقابلے کے لیے آ جائے۔ سیاق کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کی موضوع پر اختلاف تھا، اور مقابلے کے لیے ساحروں کو ہی بنیادی حیثیت حاصل تھی، لہٰذا زیادہ امکان یہی ہے کہ ساحروں اور درباریوں میں اختلاف تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ساحروں کے جادو پر غالب آیا اور ساحر ایمان لے آئے تو اس وقت اظہار کیا کہ ہمیں مقابلے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ چنانچہ ساحروں نے فرعون سے کہا، ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے۔
یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ۔ فرعون اس مقابلے کو فیصلہ کن قرار دے رہا ہے کہ جو آج جیت جائے گا کامیابی اسی کا مقدر ہے۔ قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن میں 3 جگہ غلطی ہے جو قرآن کی کتابت کرنے والوں سے سرزد ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے سورہ پہلے جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا انہوں نے تذکرہ کیا، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 62 کا تذکرہ کیا، پھر ہے روح المعانی میں ذیل کی آیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ روایت بشرط شیخین صحیح ہے، جبکہ قرآن لفظ پر لفظ حروف پر حروف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ پھر یہ اعتراض حفظ قرأت پر جو کہ سکون با نون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وارد نہیں ہوتا، اور یہ قرأت قرآن ناطق امیر المومنین علیہ السلام سے متصل ہونے کی وجہ سے قابل ترجیح ہے۔ اعتراض ان کو شد کے ساتھ پڑھنے پر وارد ہوتا ہے جو قابل قبول قرأت نہیں ہے۔ پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ جہاں عربیت جاہلی اشعار سے ثابت ہوتی ہے وہاں اصلی عربیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ عربیت کی صحت اور سقم کے لیے قرآن معیار ہے۔ اگر قرآن میں عربیت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو آج کے متعارضین سے زیادہ وقت نزول قرآن کے مشرکین کو ضرورت تھی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا پہلے تم پھینکو۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں۔ تفسیر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کو پہل کرنے کے لیے کہا تاکہ باطل اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ پھر اس طرح حق و باطل کو جب اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا مہلت دیتا ہے تو باطل اس مہلت میں اچھل کود کرتا ہے، تو چشم ظاہر بین انجام کا انتظار کیے بغیر اس کو باطل کی کامیابی تصور کرتی ہے۔ چنانچہ باطل نے اپنی کاذب طاقت کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ان لاٹھیوں اور رسیوں میں روح نہیں آئی تھی۔ لیکن جادو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک غیر واقع چیز کو واقعہ دکھایا جائے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 میں فرمایا لوگوں کی نگاہوں کو محصور کر دیا، اور اسی سورہ یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 میں فرمایا یک یک ان کی خود ساختہ جادو کو نگلنا شروع کیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اہل حق کو باطل کی وقتی اچھل کود سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ تفسیر آیت۔ مروی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خوف کا احساس کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبے اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اور یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 4 سے ہم نے پیرا پڑھا ہے۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیں۔ جو کچھ انہوں نے بنایا
ہے یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو کچھ بنا لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تفسیر آیات: ڈرو نہیں، یہ نہیں تسکین اور تقویت کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ خوف حق کے خلاف جاہلوں کو غلبے کا تھا، اسی لیے کہ نہیں میں کوئی خفت کا پہلو نہیں ہے، آپ ہی غالب آنے والے ہیں۔ اس بات کی یقین دہانی ہو گئی جس کے بارے میں خوف تھا۔ اس موضوع پر گفتگو سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 میں ہو گئی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ تفسیر آیت: اس آیت کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 121 اور 122۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں یقیناً سولی چڑھوا دوں گا، پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے۔ تفسیر آیت: میری اجازت سے پہلے کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اجازت کے بعد ایمان لانے میں کوئی حرج نہ تھا۔ ممکن ہے مطلب یہ ہے کہ میرا موقف سننے سے پہلے چنانچہ وہ اپنا موقف بتا دیتا ہے کہ یہ تمہاری اور موسیٰ کی ملی بھگت ہے، بلکہ موسیٰ تمہارا استاد ہے جس سے تم نے جادو سیکھ لیا ہے۔ یہ ایک نعرہ تھا جس سے رائے عامہ کو اپنے خلاف اور موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جانے سے روکنا چاہتا تھا، ورنہ سبھی کو معلوم تھا کہ یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نہیں ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ مصری عوام کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ فرعون کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ کریں، اور ساحروں کا فیصلہ پہلا واقعہ تھا جو فرعون کی اجازت کے بغیر رونما ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ہمارا آبائی مذہب چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ پہلے تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے، یعنی پہلے دائیں طرف سے ہاتھ، بائیں جانب سے پاؤں، پھر بائیں طرف سے ہاتھ اور دائیں طرف سے پاؤں کاٹیں گے۔ فرعونی طریقہ عذاب یہ ہے کہ جبکہ اسلامی قانون مجازات میں بھی ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ اور فساد فی الارض کرنے والوں کے لیے ہے، اسلامی سزا یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے، یعنی ایک ہاتھ ایک پاؤں۔ فرعونی سزا میں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے جاتے تھے، اس کے بعد سولی چڑھاتے تھے۔ فرعون کہتا ہے، اس قسم کا شدید ترین عذاب دینے کے بعد پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو زیادہ دوام و بقا حاصل ہے یا میرے دین کو۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ جادوگروں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے، لہٰذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال، تو بس اس دنیا کا زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تفسیر آیات: جن کے قلب و وجدان پر مفادات کے پردے پڑے ہوتے تھے وہ فرعون کی طاغوتی کی قسم کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ آج حقائق سے پردہ اٹھ جانے کے بعد یہی لوگ فرعون کی طاغوتیت کو اعتنا میں نہیں لا رہے تھے
اور نہایت دلیری سے کہہ رہے تھے، جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ یقین کی منزل پر آنے کے بعد دنیا کی زندگی حقیر نظر آنے لگتی ہے اور دائمی زندگی پر نظر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، دلیل کی طاقت ہر طاقت سے بڑی ہے۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے یقیناً جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے۔ تفسیر آیات: ایمان اور یقین کی منزل پر فائز ہونے کے بعد جن الہی قدروں کا ان ساحروں نے اعلان کیا ہے وہ نہایت قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے پر گزشتہ کفر کی حالت کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، فرعون نے جن ساحروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مجبور کیا تھا، ممکن ہے یہ جبر اس وقت عمل میں آیا ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واز سننے کے بعد فرعونیوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ نمبر 3، یقین کی منزل پر فائز ہونے پر یہ بات ان کے لیے واضح ہو گئی کہ فرعون کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ ابدی اور دائمی ہے۔ نمبر 4، جو مجرم بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اسے زندگی کی لذت ملے گی، نہ موت کی راحت۔ نمبر 5، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو تو نجات ہے۔ نمبر 6، جنت عدن کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ایمان اور یقین کی منزل پر آنے کے بعد حقائق کے وسیع صفحات کھل جاتے ہیں۔